السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف شہزاد۔ لائیو ود کاشف کے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ سے دلچسپ پروگرام اور نیوز بر وقت شیئر کر سکیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور بہت لرننگ ہے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کیوں نہیں ہے، پاکستان کے اندر غربت کیوں ہے، پاکستان نے معاشی ترقی کیوں نہیں کی، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے۔ باہر کے کسی ملک میں اگر $100 دیے جائیں اور ان $100 کو 100 لوگوں میں ایلوکیٹ کیا جائے تو ہر بندے کو $1 ملے گا۔ اس طرح $100 100 لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر $100 یا $100 100 بندوں میں تقسیم کیے جائیں تو ایک بندہ 99 روپیز لے جائے گا، جبکہ جو $1 بچے گا وہ 99 لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ غیر مساوی تقسیم ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہلاتی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ اب جو بندہ 99 روپیز لے گیا، کیا اس نے کرپشن کی؟ نہیں، اس نے کرپشن نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سسٹم، ہمارا انصاف کا سسٹم اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے۔ انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں رہتا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے ایک چائنیز فلاسفر کنفیوشس کی ایک مثال شیئر کی تھی، جس کے اندر کنفیوشس سے جب پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی ملک کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو، دفاع، معیشت یا انصاف، تو وہ کس چیز کا انتخاب کرے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ انصاف کا انتخاب کریں۔ اگر معاشرے میں انصاف ہوگا، لوگوں کو حکومت پر یقین ہوگا، لوگ معیشت کو خود بخود بلڈ کر لیں گے۔ اگر معاشرے میں انصاف ہوگا، لوگوں کو حکومت پر یقین ہوگا، تو ملک کی عوام اپنے ملک کی حفاظت خود کر لے گی۔ ناظرین، انصاف کی اہمیت پر اسلام میں بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں سے یہ واقعے کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اداکارہ عظمیٰ خان کے گھر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، سیکشولی ان کو اسالٹ کروایا اپنے گارڈز کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس واقعے میں ان کے کزن، مطلب جو کہ ملک ریاض صاحب کے سالی کے بیٹے ہیں عثمان، ان کی بیوی آمنہ خان اور ملک ریاض صاحب کی 2 بیٹیاں پشمینہ خان اور عنبر خان 12 گارڈز کے ساتھ اداکارہ عظمیٰ خان کے گھر حملہ آور ہوئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عظمیٰ خان کا ایک غیر قانونی بغیر نکاح کے رشتہ تھا عثمان کے ساتھ۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پوائنٹ یہ ہے، کیا ہمارا اسلام یا ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان بد کردار ہے یا اگر کسی انسان نے کوئی غیر قانونی رشتہ قائم کیا گیا ہے تو اس کے گھر پر حملہ کر دیا جائے، اس پہ جسمانی تشدد کیا جائے، گارڈز کو کہا جائے کہ اس کو ٹچ کرو؟ ہمارا قانون اور ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں انصاف ہونا چاہیے، بغیر اس چیز کو دیکھے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ ظلم تو ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، قانون بھی ٹوٹا ہے۔ اب ناظرین، اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ عظمیٰ خان کا کیا کریکٹر ہے یا جو بھی ہے، اس چیز کو اگر آپ نظر انداز کریں تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر امیر لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور اس بات سے مجھے ارسطو کی وہ مثال یاد آتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے
کہ قانون ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس کے اندر چھوٹے موٹے کیڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑا جانور اس جالے کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ایم القاسی، جس کو نواز شریف صاحب نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، کیا اس واقعے کا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریمن ڈیوس بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح عائشہ احد جو حمزہ شہباز شریف کے خلاف انصاف لینے کے لیے سڑکوں پر پھرتی تھی، جس پر پولیس نے تشدد بھی کیا، اس واقعے کا ڈراپ سین کیا ہوا؟ چیف جسٹس صاحب نے دونوں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ عائشہ بھی میری بیٹی ہیں اور حمزہ بھی میرا بیٹا ہے، اور دونوں کی صلح کروا دی۔ اس طرح انصاف فراہم کیا گیا۔ ابھی پیچھے ہم نے کرنل کی بیوی کا بھی واقعہ دیکھا ہے۔ اس واقعے میں بھی ابھی کافی دن گزر چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب یہ جو ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں کا جو کیس ہے، اس کیس کے اندر کچھ چیزوں کا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلا ٹیسٹ ہمارے وزیر قانون محمد فاروق نسیم کا ہے کہ وزیر قانون ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقیناً بنائیں۔ دوسرا، ہمارے جو عورت مارچ والی خواتین ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کا بہت نعرہ لگاتی رہی ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ عظمیٰ خان کو سپورٹ کرنے کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ عظمیٰ خان سے ان کو کوئی فنڈنگ نہیں ملی۔ اس کے لیے ان کو ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا جہاں سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، اور اس کے پیچھے عظمیٰ خان کو سپورٹ کرنے سے کوئی چھپا ہوا ہڈن ایجنڈا بھی شامل نہیں ہے۔ تیسرا، ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر شیری مزاری، جو کہ اپنا عہدہ انجوائے بھی کر رہی ہیں، تنخواہ بھی لے رہی ہیں، ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، عظمیٰ خان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو ان کو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا جو کہ مجھے بہت ایز اے پاکستانی مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، ہمارا معتبر ادارہ، ہمارا ملک کی قومی سلامتی کا ادارہ ISI کا نام لیا گیا۔ ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں نے ISI کا نام استعمال کیا کہ بلاؤ ISI والوں کو، انہوں نے چپ کے لے جائیے، ایسے انہوں نے پنجابی میں بولا جیسے کہ ISI ان کے گھر کی ملازم ہے۔ تو ملک کی سلامتی کے ادارے کو اس طرح بدنام کرنا، اس طرح ان کا نام لینا بہت ہی شرمناک ہے، اور ISI کو اور افواج پاکستان کو بھی اس کے اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، انصاف کے نام پر انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ مدینے کی ریاست کا ہم سے وعدہ کیا تھا۔ میں بھی عمران خان کا سپورٹر ہوں، میں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا تھا۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ہوگا، وہ اس انصاف کو یقینی بناتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے اس واقعے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بیان یا کوئی ڈائریکشن سامنے نہیں آئی۔ لاسٹ میں پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے میڈیا نے تو ایسا بلیک آؤٹ کیا ہے کہ مجھے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اینکر، سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو کچھ کو مجبور کیا، کچھ نے کن کے 3-4 لوگوں نے ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی، اس ٹاپک پر بولنے کی کوشش کی۔ ہمارے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیے 2، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تو بولنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پروگرام کو یا ان کی بات کو سینسر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ادارے کے مالک کے ملک ریاض صاحب کے ساتھ
بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں حامد میر صاحب سے یہ کہوں گا کہ حامد میر صاحب، آپ کی اس ٹویٹ نے ثابت کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سچ بول رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگے اور مولانا صاحب سے بھی معافی مانگے، کیونکہ آپ نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ آپ کے پروگرام کو یا آپ کی بات کو سینسر کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کا چینل آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بول سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ بول سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر بول سکتے ہیں اگر آپ بولنا چاہیں۔ باقی کچھ اینکرز پاکستان کے، انہوں نے بھی اسی طرح چینل کے مالکان کے اوپر بار ڈال کے بات کو لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف چینل کے مالکان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں سب سے طاقتور کون شخص یا کون سا ادارہ ہے یا کون سی چیز پاکستان میں سب سے طاقتور ہے، تو بہت سے لوگ کہیں گے فوج، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ طاقت پیسے کی ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ ہی طاقتور ہے۔ پیسے کے آگے ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، ہر چیز ڈیر ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا برہملا اظہار سلیم صافی کے پروگرام میں ملک ریاض صاحب نے کیا تھا۔ ملک ریاض صاحب نے بولا تھا کہ میری کوئی فائل نہیں رکتی، میں فائل کے نیچے پیسوں کے پہیے لگا دیتا ہوں اور وہ رکتی نہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک رشوت کا پورے پاکستان کے سسٹم کے اوپر الزام لگایا تھا، ایک تھپڑ مارا تھا، اور اس کے ریئیکشن میں پاکستان کے کسی ادارے نے، کسی جمہوریت کے چیمپئن نے، کسی نے کچھ نہیں، اس وقت بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اور اب جو یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں بھی دیکھا جائے تو ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں نے خود ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کو خود اپلوڈ کیا، جیسے کہ لو جی یہ وہ ہے، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ پھر آمینہ عثمان نے 2 ویڈیوز بھی نشر کی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے تشدد بنایا، بلکہ لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ عثمان کا بھی خشر ویسا ہی کیا ہے۔ مطلب کیسے کھلم کھلا وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں 2 طرح کا قانون ہوگا کہ امیر کے لیے کچھ اور، غریب کے لیے کچھ اور، تو یہ صرف تباہی ہے، کیونکہ ایسے معاشرے صرف تباہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر انصاف چاہیے، تاکہ ہمارے ملک سے غربت بھی ختم ہو اور ہمارا ملک معاشی ترقی بھی کرے۔ یقین کر لیجئے کہ پاکستان کا مسئلہ نہ کرپشن ہے، نہ کچھ اور ہے، پاکستان کا مسئلہ صرف اور صرف انصاف ہے۔ اگر پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کے اندر غربت بھی ختم ہوگی، اور پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ کاشف شہزاد کو اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنا کمنٹ دینا چاہتے ہیں کمنٹ بھی دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔